اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ تعالی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن مقدس، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، منزل من اللہ ہونے کے اندر، اس کے مضامین میں کسی قسم کو کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے آخر الزماں پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ ہدن، ہدایت ہے یہ کتاب، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کی ذات کا خوف ہے، جن کے دل میں ڈر ہے، جو انابت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر۔ ابھی انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، پر ان کا ایمان ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، ثواب قبر کو نہیں دیکھا۔ عذاب قبر سے اللہ محفوظ رکھے، عذاب قبر پر بھی ایمان ہے ان کا۔ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اپنے وقت پر۔ اللہ نے جن جن اوقات میں نماز کو فرض کیا ہے، اپنے اپنے اوقات کے اندر نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے بھی تو اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے نا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنین پر اپنے اپنے وقت کے اندر فرض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں جو میں نے، اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے، اپنے حلال مال سے، حلال رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ کبھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کبھی صدقے کرتے ہیں، کبھی خیرات کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن مقدس کے جتنے بھی مضامین ہیں اور قرآن مقدس پر ان کا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انزل، جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں،
آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں علی ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اب جو ان صفات کے مالک ہیں، جو یہ صفات والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں انہی صفات کے حامل، یہی صفات والے جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں، اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، پورے طرح کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ دوسری جماعت کا ذکر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم، میرے پیغمبر آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے مخاطب، اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر جباریت لگا دی ہے۔ جب مہر جباریت کے نیچے آ گئے وہ، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو میرے پیغمبر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، کیونکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ جو کافر ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے، میرے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تیسری جماعت کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہی ہیں کہ منافق جو ہیں وہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ وہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
جو انسان زبان سے دعویٰ کرتا ہے، صرف زبانی کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں، صرف مسلمانوں کی ہمدردیاں چاہنے کے لیے، حقیقت میں نہ اس کے دل کے اندر اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، اور نہ ہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بظاہر اور بضامن شما وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل کے اندر وہ مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ اللہ کی ذات کو، نہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو، اصل اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سوچتے، انہیں پتہ نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، جو انہوں نے دھوکوں کی کوشش کی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، مومنین کے ساتھ دھوکے کرتے گئے، اللہ ان کی مرض کو بڑھاتے گئے، ان کا مرض بڑھتا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بھی جھوٹ، مومنین کے سامنے بھی جھوٹ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کے لیے، لا تفسدوا، مت فساد کرو، فی الارض، زمین کے اندر، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق اپنے فساد کو بھی اصلاح سمجھتا ہے کہ جو کچھ دھوکے بازیاں میں کر رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں، وہ حقیقت کے اندر لوگوں کی اصلاح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اتنے نادان ہیں، اپنی حماقت اور بے وقوفی اور سفاہت کی وجہ سے سمجھ نہیں رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان منافقین کو، آمنو، کہ ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لے کر آئے الناس، لوگ، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس طرح ایمان لے کر آؤ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، جیسے حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضی، حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ تو آگے سے منافقین کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کر آئیں جیسا کہ ایمان لے کر آئے بے وقوف۔ اب منافقین جو خود بے وقوف تھے، جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو اپنی حماقت و سفاہت کی وجہ سے سمجھ نہیں رہے تھے، خود بے وقوف تھے، سمجھتے صحابہ کو بے وقوف تھے، اور کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کر آئیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ الا، خبردار، خبردار، انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہے۔ الا، خبردار، جان لو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ایسا ہی فتویٰ لگایا ان منافقین پر جیسا منافقین نے کہا تھا۔ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ کہتے ہیں صحابہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ آج کے اندر بھی جو انسان، جو آدمی اصحاب پیغمبر کو جو کہتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی وہی خود ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے، اگر کوئی صحابہ کو منافق کہتا ہے تو وہ خود منافق ہے، اگر کوئی صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے تو وہ خود بے وقوف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا منافقین نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا انہم ہم السفہاء، کتنی تاکیدیں ذکر کی ہیں۔ الا ایک، ان دو، ہم تین، ہم پھر چار، السفہاء اسم پر الف لام، اللہ نے تاکید در تاکید کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار خبردار خبردار، جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ حقیقت میں خود بے وقوف ہے، صحابہ بے وقوف نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں منافق ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، قالوا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو ان سے استہزاء کرتے ہیں، یعنی تقیہ اختیار کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے ان سے۔ اللہ کے مذاق کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ قیامت والے دن ان کو ان کے اس مذاق کرنے کی سزا دے گے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہونا، وہ حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے مول لے لیا، جنہوں نے اختیار کیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے بدلے کے اندر۔ یہاں اشتروا کا معنی ہے اختیار کرنا، کہ اختیار کیا انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ قرآن مقدس جو ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا تھا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے، اب بجائے انہوں نے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی کو اختیار کیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، ان کی تجارت ان کے لیے سود مند نہ ہوئی، نافع نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی۔